الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا صدق الله العظيم۔ سورۃ نو اللہ کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج سورۃ الجن اس کی ابتدا ہوگی۔ ربط سمجھ لیں، گزشتہ سورت میں اللہ پاک نے اپنے اس دعویٰ پر کہ برکت والی ذات صرف میری ہے، اس پر اللہ نے دلیل نقلی تفصیلی بیان فرمائی حضرت نوح علیہ السلام سے۔ دلیل نقلی تفصیلی بیان فرمائی حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اب سورۃ جن میں اللہ پاک یہاں بھی دلیل نقلی ذکر فرمائیں گے، یہ جنات سے ہوگی دلیل۔ یہاں بھی اللہ پاک دلیل نقلی ذکر فرمائیں گے اور یہ کس سے ہوگی؟ جنات سے۔ پچھلی حضرت نوح علیہ السلام سے تھی، اب یہ جنات سے مذکور ہوگی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ دیکھو جنات بھی قرآن سن کر ایمان لے آئے، جنات بھی قرآن سن کر ایمان لے آئے، توحید قبول کر لی، اور پھر صرف انہوں نے توحید ہی قبول نہیں کی بلکہ واپس اپنی قوم میں جا کر بھی ان جنات نے توحید کی دعوت دی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک بیان فرمائیں گے، قریشیوں کو اللہ پاک سمجھائیں گے کہ دیکھو جنات نے قرآن سنا، انہوں نے بھی توحید کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اور واپس جا کے اپنی قوم کو بھی اس چیز کی کیا دی ہے؟ دعوت دی ہے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے، دلیل نقلی ہوگی جنات سے، تخویف، تبشیر، بشارتیں اور دعوی توحید کا ذکر ہوگا۔ آ جائیں جی سورت کے اندر۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ فرما دو میرے پیغمبر، اوحی وحی کی گئی طرف میرے، وحی کی گئی طرف میرے، انہ استمع بے شک، استمع توجہ سے سنا، کان لگا کر سنا، غور سے سنا، یہ سب استماع کے معنی ہیں، یعنی صرف سنا ہی نہیں بلکہ غور سے سنا، کان لگا کر سنا، نفر من الجن، ایک جماعت نے، من الجن جنوں سے۔ وہ جماعت کس سے تھی؟ جنات سے تھی وہ جماعت۔ اس نے کس کو سنا ہے؟ قرآن کو۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، پس کہا انہوں نے، فقالوا ان جنات نے جنہوں نے قرآن سنا، کہا انہوں نے، کہاں پر؟ واپس اپنی قوم میں جا کر۔ ٹھیک ہے، انا سمعنا بے شک ہم نے سنا ہے، قرآنن قرآن کو، عجبا بڑا عجیب۔ ٹھیک ہے، بڑا عجیب و غریب کلام تھا، ہم نے اس قرآن کو کیا کیا ہے؟ سنا ہے۔ یعنی اس قرآن کا کلام حیرت کے اندر مبتلا کرنے والا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ فرط حیرت کے اندر انسان مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو اس کلام کو کیا کر لیتا ہے؟ سن لیتا ہے، یعنی ایسا کلام ہم سن کر آئے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ اللہ اکبر۔ اب اس کا شان نزول بھی سمجھنا ہے سورۃ جن کا، اور کچھ ضروری باتیں جو اس سورت کے تفسیر کے اندر ضروری ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ اندر دیکھیں، نفرن لکھا ہوا ہے، نظر آیا جی سب کو؟ یہ نفر یہ ایک مخصوص عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ نفرن، اس کا
یہ لفظ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے اوپر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 سے لے کر 10 تک کے عدد کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ نفر کا لفظ بولا جاتا ہے، جس طرح ہم بھی کہہ دیتے ہیں نفری آ گئی، نفری آ گئی، فوج کی نفری، پولیس کی نفری، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ وہی لفظ نفرن 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور یہ جو جنات کی جماعت تھی جنہوں نے قرآن سنا تھا، یہ 9 افراد پر مشتمل تھے۔ کتنے تھے یہ؟ 9 افراد پر مشتمل تھے جنہوں نے قرآن سنا اور کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے یمن کے علاقے میں ایک نصیبین علاقہ ہے، ایک شہر کا نام ہے نصیبین، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب اس کا شان نزول تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ شان نزول کے اندر اس کے کئی قسم کے واقعات ہیں، لیکن سب سے بہترین جو توجیہ ہے وہ جو زیادہ مفسرین نے لی ہے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف، یہ 3 سیاہ ستہ کی کتابیں، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، وہ سب سے زیادہ روایت مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ یہ کون سی جماعت تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن پاک سنا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو سنانے کا قصد نہیں کیا تھا، ارادہ نہیں کیا تھا کہ میں جنات کو قرآن سنانے لگا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ 2 باتیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن سنانے کا ارادہ کیا تھا، نہ جنہوں نے قرآن سنا تھا جنوں کی جماعت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا۔ دونوں کام نہیں ہوئے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنات وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے سنا اور وہ مسلمان ہو گئے، بس اتنا واقعہ۔ اس بات کا ثبوت آیت کے اندر خود لکھا ہوا ہے، جی غور کرو، ڈھونڈو، تلاش کرو اندر سے۔ جس کو بتایا جائے وہ بھی سنتا ہے، جس کو سنانا مقصود بھی ہو سن وہ بھی لیتا ہے۔ غور کرو، غور، آسان ہے جی۔ اوحیا، ہاں سمجھ آ گئی ہے؟ اوحیا وحی کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سمجھ آ گئی؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہوتا، قصد ہوتا، تو اللہ کی طرف سے نہ اترتا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنوں کی جماعت آئی ہے انہوں نے قرآن سنا ہے، بلکہ اللہ نے بذریعہ وحی بتلایا تھا۔ اب دیکھو اتنا بڑا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور جنات کی ایک جماعت سن کے گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں، بلکہ اللہ نے بذریعہ وحی بتلایا۔ یہاں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ نے بتلایا ہے، غیب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اصل واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کے اندر حج کے ایام میں ایک بازار لگتا تھا، اس بازار کا نام تھا عکاظ، سوق عکاظ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ بازار لگا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں توحید کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میلہ لگتا تھا، اچھا خاصا میلہ لگتا تھا اس وقت، لوگ تجارت کرنے کی غرض سے دور دراز کے ملکوں سے آتے سفر کر کے، اس بڑا مشہور اس وقت یہ میلہ لگا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ میں جا کے لوگوں کو کیا دوں گا؟ توحید کی دعوت دوں گا، سبحان اللہ، سمجھ آ گئی ہے؟ تو آپ جب جانے لگے تو یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ شیاطین کو آسمانوں تک رسائی حاصل کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ پہلے یہ جاتے تھے آسمان پر، یعنی نیچے سے فرشتوں کی باتیں سن کے یہ نیچے آ کے نجومیوں کو بتاتے، نجومی ایک سچی بات سے 99 جھوٹی باتیں ملا کر وہ لوگوں کو بتاتے تھے، اس طرح یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جس طرح کے پیچھے بھی میں سمجھایا ہوں کہ جنات کا آسمانوں تک رسائی اور فرشتوں کا کلام سننے سے منع کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ شہاب ثاقب ان کو لگتا تھا، یا زخمی ہو جاتے تھے یا مر جاتے تھے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے یہ سارا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے ان کو روکا
ان شیاطین اور جنات کو روک دیا، تو جب یہ شیاطین اوپر جاتے شہاب ثاقب ان کو اچھا خاصا ٹکا کے لگتا تھا، تو اب انہوں نے آ کے اپنے بڑے شیطان ابلیس سے مشورہ کیا کہ حضرت صاحب یہ تو ہمارا کام ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، اب تو اوپر جاتے ہیں تو اوپر ہمیں پتھر بجتا ہے تو ہمارے میں سے جو بندے مر جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں، ہماری تو اوپر تک رسائی نہیں۔ تو ابلیس نے ان کو کہا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں روکا گیا بلکہ اس دنیا میں اب ایسا عظیم رونما واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمانوں تک رسائی ہماری ممنوع قرار دی گئی ہے، جاؤ تلاش کرو کون سا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس نے اب جو مشورہ دیا، اب جنات کی بڑی بڑی ٹولیاں بنی، بڑے بڑے وفد تیار ہوئے، جاؤ پوری روئے زمین کا چکر کاٹ کے آؤ اور مجھے آ کے بتلاؤ وہ کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ آسمانوں تک ہماری رسائی ناممکن قرار دی گئی ہے۔ اب یہ جنوں کی جماعتیں وفد بن کے کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب، ہر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ ان میں سے 9 جن جو تھے، 9 افراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار عکاظ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ایک مقام ہے، مقام نخلہ اس کا نام ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت کروائی، صحابہ بھی حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ تھے، نماز پڑھی تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو یہ جب جنوں کی جماعت یہ قریب سے گزری تو فوراً انہوں نے جب یہ کلام سنا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا عجیب و غریب کلام پڑھ رہا ہے، تو یہ جن وہیں سمجھ گئے یہی واقعہ ہے کہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ پاک نے اس وحی تک ہماری دسترس کیا کر دی ہے، ختم کر دی ہے، اس وحی کو ہماری دسترس سے اللہ پاک نے محفوظ کر دیا ہے، وہ یہی واقعہ ہے، یہی کلام ہے کہ اللہ نے اس کلام کو ہمارے سے محفوظ کر دیا، تو اسی وجہ سے ہماری دسترس، ہماری رسائی آسمانوں تک ناممکن ہو چکی ہے، بند کر دی گئی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایک واقعہ تو یہ بیان کیا جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے جنات کو کیا کر دیا، منع کر دیا گیا۔ اب آیت میں اسی واقعے کا ذکر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھو پھر فرما دو کہ وحی کی گئی طرف میرے بے شک غور سے سنا ایک جماعت جنوں سے، فقالو پس کہا انہوں نے، انا سمینا، یہ اپنی قوم کو جا کر انہوں نے تبلیغ کی، ہم نے سنا ہے قرآن حیرت میں مبتلا کرنے والا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب دوسری روایت ایک اور بھی ہے اس میں، ایک روایت تو ہے بازار عکاظ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو رستے کے اندر یہ واقعہ پیش آئے، مقام نخلہ۔ ایک روایت یہ ہے، اکثر مفسرین نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار رہ گئے تھے، کیونکہ اگرچہ یہ اسلام نہیں لائے تھے ابو طالب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے بڑھا دیا ہے، ساتھ بڑھا دیا ہے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل آتی تو ابو طالب آگے آگے ہوتے تھے، ساتھ بڑھا دیا انہوں نے، مدد کی۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار رہ گئے، اور مشرکین کی طرف سے بھی مظالم بڑھ گئے، ظلم کی انتہا ہوگی مشرکین کی طرف سے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میں مقابلے کی سکت نہیں رہی، تو اب صحابہ کرام بھی ظلم سہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ طائف کا سفر کروں، میں کس شہر کا سفر کروں؟ طائف کا سفر کروں، وہاں جا کے جو قبائل ہیں ان سے معاونت حاصل کروں۔ وہاں ایک قبیلہ تھا، بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا، بڑا مشہور و معروف قبیلہ تھا یہ طائف کا، اور جتنی قریش کی عزت تھی مکہ مکرمہ کے اندر، اتنی ہی عزت والا یہ قبیلہ بنو ثقیف تھا طائف کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ بنو ثقیف کے 3 بڑے جوان تھے اس وقت جو بڑے مشہور اور عزت والے سمجھے جاتے تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا یہ بڑے عزت والے ہیں، بڑے نرم دل انسان ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ آپ جب ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاونت کی درخواست کی کہ ہماری قریش کی قوم جو ہے مجھ پر اور میرے جو اصحاب ہیں تو ان کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کا انتہا کر رہی ہے، ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، تو لہٰذا ہماری مدد کرو۔ بشری تقاضوں کے تحت، یہ اسباب کے تحت یہ کام جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے ایسی مدد حاصل کرنا۔
ما فوق الاسباب مدد حاصل کرنا وہ دوسری چیز ہے، لیکن ما تحت الاسباب آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ما تحت الاسباب تھی۔ تو ان تین جوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہ ہم نہیں آپ کی مدد کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے کہ پورے طائف کے اندر یہ تین بندے ہیں جو بڑے مشہور و معروف ہیں کہ یہ عزت دیتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں، انہوں نے میری بات سے انکار کر دیا، تو باقی کہاں لوگ میری بات مانیں گے؟ بلکہ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے حوالے سے بھی گئے تھے کہ یہ بھی مقصد تھا۔ ان تینوں نے کیا کیا، طائف کے بڑے بڑے اوباش، بڑے بڑے بدماش جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ کے اندر آ کے پناہ لی۔ باغ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پناہ لی تو وہ باغ تھا، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی تھے، ان کا باغ تھا، اور یہ انگوروں کا باغ تھا، سرسبز باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ زید بن حارثہ بھی تھے، دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پناہ لے لی۔ عتبہ اور شیبہ نے یہ حال دیکھا کہ ہماری قوم کے باشندوں نے اس کے ساتھ، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا ہے، وہ سارا حال دیکھ رہے تھے، انہوں کو رحم آیا۔ انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جا اس بندے کے پاس جا اور یہ انگوروں کا خوشہ لے جا اور تھال کے اندر رکھ کے اس بندے کو پیش کر دے۔ زخموں سے چور چور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روایات میں آتا ہے کہ پاؤں مبارک، جوتی مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ کر جمع ہوا تھا، اتنا انہوں نے زخمی کیا تھا طائف والوں نے۔ تو اس باغ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پناہ لی تھی۔ تو اب جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن حارثہ بیٹھے ہیں، عتبہ اور شیبہ، ان دونوں کو رحم آیا، تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ ایک طبق میں انگوروں کو خوشہ ڈال کر اس کے سامنے پیش کرو جا کے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بندہ کھجوروں کا، یہ انگوروں کا خوشہ لے کر آیا، یہ عتبہ اور شیبہ کا یہ غلام تھا اور اس کا نام تھا عداس، سمجھ آ گئی؟ عداس اس کا نام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے کھجوروں کا خوشہ جب کھانا شروع کیا، کھانے سے پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو یہ عداس جو تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہاں کے لوگ تو یہ کلام نہیں پڑھتے، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کی بستی کا رہنے والا ہوں۔ وہ نینوا عراق کے اندر حضرت یونس علیہ السلام جہاں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو یونس بن متا کے علاقے کا رہنے والا ہے۔ یہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے یونس کا؟ وہ کہاں عراق ہے اور کہاں آپ مکہ مکرمہ کے اندر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یونس بن متا میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا وہ تو صدیوں پہلے آئے تھے، آپ اب آئے، آپ کے بھائی کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، جو دعوت اس کی تھی وہی دعوت میری ہے۔ تو جب اس نے یہ سنا تو فوراً مسلمان ہو گیا، یہ وہی غلام تھا۔ بس جس کی اللہ قسمت چمکائے، بڑے بڑے سرداروں کو، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی توفیق نہیں قبول کرنے کی، لیکن اس کو اسلام قبول کرنے کی، غلام نے، گویا طائف کے اندر سب سے پہلے جو اسلام قبول کیا ہے وہ ایک غلام نے قبول کیا ہے، اور سب سے پہلا صحابی یہی بنا ہے عداس جس کا نام تھا۔ اب یہ جہاں پہ ان کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عداس کا مکالمہ ہوا، وہاں پہ طائف والوں نے یادگار کے لیے وہاں پہ مسجد بھی بنائی ہے، اس کا نام مسجد عداس رکھا ہوا ہے، اور اس مسجد کے ارد گرد وہی باغ جو عتبہ کا تھا انگوروں کا، آج بھی یہ باغ سرسبز ہے، آج بھی یہ باغ لہلہا رہا ہے وہاں پہ، سمجھ آئیے؟ وہ مسجد بھی کھڑی ہے، اس کے یا بطور یادگار بنائی گئی ہے مسجد عداس کے۔ یہ عداس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ مکالمہ ہوا اور وہ مسلمان ہوا تھا، سمجھ آ گئی ہے؟ اور بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے، یہ ٹھنڈا علاقہ ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ادھر جب گرمی آتی ہے، بڑے بڑے امیر خاندانوں کے لوگ، سیاستدان ہی ہوتے ہیں بڑے، جب یہاں پہ گرمی ہوتی ہے یہ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں
وہاں گرمیوں کا موسم گزار کے پھر یہ وہاں آ جاتے ہیں جب یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، جہاں وہ امیر خاندان ہے نا، اب عرب کے علاقے میں مکہ، مدینہ، ادھر ریاض، ادھر سب صحرائی علاقے ہیں، یہ سارے گرمی جب پڑتی ہے تو یہ گرمیوں کا موسم نکالنے کے لیے اب وہاں طائف کے اندر جاتے ہیں۔ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، پہاڑی سرسبز علاقہ ہے وہ، اور نہایت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ جب 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھو، آج تک اس کی تاریخ وہی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ مکہ مکرمہ کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کی صحت کے لیے اپنے بچوں کو طائف کے اندر بھیجا کرتے تھے، وہاں پہ بچپن گزارتے تھے، پھر تھوڑے سے بڑے ہو جاتے، پھر وہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو دائیاں لے کے گئی ہیں وہ قبیلہ بنی سعد، یہ طائف سے بھی آگے ہے 30 کلومیٹر، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن گزرا ہے، جو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کے گئی۔ سرسبز علاقہ، بڑا خوبصورت شہر ہے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، بعض لوگ نہیں جانتے اس بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طائف کی طرف سفر ہوا ہے 2 مرتبہ ہوا ہے زندگی میں۔ کتنی مرتبہ ہوا ہے؟ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مبلغ بن کے اور دوسری مرتبہ ایک مجاہدین کا سپہ سالار بن کے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک مرتبہ مبلغ بن کے، اور یہ جو سفر تھا، یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ساری روایت بیان کی ہے، یہ مکہ مکرمہ کی زندگی کے اندر سفر ہوا ہے۔ اور پھر دوسرا سفر کب ہوا؟ جب مکہ فتح ہو گیا، غزوہ حنین ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین والوں کا مال غنیمت سارا جیرانہ میں اکٹھا کر دیا، پھر آپ نے رخت سفر باندھا طائف کی طرف۔ کیا ہو ذرا چلتے چلتے طائف کا بھی ان کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کر لیں، اور یہ بھی چونکہ اسی رستے کے اندر آتا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ ایک وقت تھا یہی شخص اس طائف کے اندر آیا تھا مظلوم بن کے، لیکن آج سپہ سالار بن کے آیا ہے، وہ سارے کیا ہو گئے؟ قلعے کے اندر محصور ہو گئے، بند ہو گئے۔ 18 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کا محاصرہ جاری رکھا تھا، کوئی باہر نہیں آیا، صرف 15 یا 16 غلام باہر آئے تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باہر تو آ نہیں رہے، ان کے حق میں بد دعا کریں، ان کا صفایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، پھر بھی ان کو دعا دے کر کے، یا اللہ پاک طائف والوں کو ہدایت عطا فرما۔ جب پتھر لگے تھے مکی زندگی میں اس وقت بھی دعا دی ان کو ہدایت دے، جب سپہ سالار بن کر گئے اس وقت بھی کیا دی؟ دعا دی ان کو ہدایت دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بھی نہیں طائف والوں کے حق میں پوری ہوئی، اللہ پاک نے ان کی نسلوں سے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین کو اٹھایا تھا، اللہ پاک نے انہی کی نسلوں سے، سمجھے؟ تو خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں طائف سے واپس آئے ہیں سفر کر کے، واپس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام نخلا میں آئے ہیں۔ مقام نخلا میں جب واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو تہجد کی نماز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو وہاں پہ پھر جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، تو پھر جنوں کی جماعت نے قرآن پاک سنا اور یہ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ یہ 2 روایتیں ہیں بس، ایک بازار عکاظ والی اور ایک یہ طائف والی۔ بہرحال یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا، آپ کبھی کوئی حدیث کی کتاب پڑھیں، آپ کو کوئی واقعہ ملے، ایک واقعہ اور بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو جا کے تبلیغ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور جنوں کی وہ جماعت مسلمان ہوگی۔ یاد رکھنا، وہ جو تبلیغ تھی وہ اس آیت کے اندر اس واقعے کا بالکل ذکر نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کے ساتھ گئے اور مکہ مکرمہ سے باہر جنگل تھا، اس جنگل کے اندر جنوں کی جماعت آئی، ان کو بلایا، ان کو قرآن سنایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس آیت کے اندر وہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ اس آیت کے اندر وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں پتا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ میرا کلام جنوں نے سنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ذریعے بتایا؟ وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ آپ سے جنوں کی جماعت نے قرآن سنا ہے اور وہ کیا ہو گئے ہیں؟ مسلمان ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئی؟
علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، یہ بھی میرے خیال 3-4 صدی ہجری کے عالم ہیں یہ، کہ ایک بندہ تھا، تابعین میں سے تھے وہ، اس نے ایک جن کو نماز پڑھتے دیکھا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، وہ جن بوڑھا تھا، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا جبہ وہ دیکھنے والا جو ہے اس کو حیرت میں مبتلا کر رہا ہے۔ جب وہ جن نے نماز سے سلام پھیری تو اس بندے کے پاس آیا، اس نے کہا میرے اس جبے کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوتے ہو؟ اس نے کہا قسم بخدا اس جبے کو پہنے ہوئے 700 سال ہو گئے، اور 700 سال پہلے اسی جبے کو پہنے ہوئے میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مصافحہ کیا تھا، میں ملا تھا۔ 700 سال پہلے اسی جبے کو پہن کر، یعنی اس وقت سے یہ میں نے جبہ پہنا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، پھر اسی جبے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور میں انہی جنوں کی جماعت میں سے ہوں کہ جن کا ذکر سورۃ جن کے اندر آیا ہے، یعنی 9 بندے جو تھے انہی 9 بندوں میں سے میں ہوں۔ تو یہ جو مخلوق ہے، یہ ہوائی مخلوق اللہ پاک، یہ ذی اجسام ہے، یہ ان کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا، سمجھ دی ہے، ان کے اندر بھی سرکش ہیں، مومن کافر ان کے اندر بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو عمریں بڑی لمبی دی ہوئی ہیں، اور ان کا توالد، ان کا تناسل جو ہے وہ بھی ان کا انسانوں ہی کی طرح ہے۔ مثلا یہ بھی بات تحقیق کے اندر آئی ہے کہ جنات نے آ کے یہ باتیں انسانوں کو آ کے بتلائی تھی کہ آپ کے تو ایک مرتبہ میں 1 یا 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ایک مرتبہ میں 60-70 بچے پیدا ہوتے ہیں، کثیر تعداد کے اندر ان کی تناسل ہے، اور ان کے اندر آج بھی قبائلی زندگی ہے۔ ہماری تو قبائلی زندگی کیا ہوگی؟ ٹوٹ گئی، ختم ہوگی۔ ان کے اندر آج بھی قبائل ہیں، قبائلی زندگی ہے ان کی، اور خوراک بھی ہے ان کی، اور ذی جسام ہے، ذی روح ہے، اور ان کی بھی ابتدا اور انتہا ہے، اور قرآن کریم سے جنات کے وجود کا ثبوت ہے، اور ان کے وجود کا انکار کرنا علماء نے لکھا ہے کفر ہے، کہ اگر کوئی کہے نا کہ میں جنات مخلوق کو مانتا ہی نہیں ہوں، جنات ہے ہی نہیں، بھئی کیسے نہیں مانتے؟ قرآن پاک کے اندر ثبوت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں بھی ذکر آ رہا ہے، اور پیچھے کئی آیات کے اندر ذکر آیا فرشتوں کا اور جنات کا، ان کے وجود کا ثبوت قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے، قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ ان کے وجود کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، کفر، انسان کافر ہو جاتا ہے، ماننا پڑتا ہے انسان۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ آگے دیکھیں جی، اب بس یہ اللہ اکبر، یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اب یہ انہی جنوں کا کلام ہے جی، آگے تک دیکھیں جی۔ ہاں سبحان اللہ، رہنمائی کرتا ہے طرف الرشدی، سیدھے راستے کے۔ وہ قرآن جو ہے وہ کس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے؟ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ فآمنا بہ، پس ہم ایمان لائے ساتھ اس قرآن کے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہم ایمان لائے ساتھ اس قرآن کے۔ یہ جنات اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنات نے خود بھی ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کو بھی جا کے واعظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور فآمنا بہ، ہم تو کیا لا چکے ہیں؟ ایمان لا چکے ہیں۔ اور آگے کہا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے ساتھ اپنے رب کے احدا، کسی ایک کو۔ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، اب نہیں ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے۔ اچھا ایک سوال ہے جی، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے قرآن سنا ہے۔ کیا سنا؟ قرآن سنا۔ ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ یعنی جنات کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ ہوا ہی نہیں تھا، یہ جو جماعت گزری، بس سنا اور مان لائے اور فوراً اپنی قوم کے اندر چلے گئے، بس اتنا تھا۔
ان کو کیسے پتا چلا یہ کتاب قرآن پاک ہے؟ تو صاف اس کے بارے میں یہ روایات کچھ مذکور ہیں کہ یہ جو جنات تھے نا یہ یہودی تھے۔ یہ کون تھے؟ یہودی تھے۔ یہ کس طرح پتا چلے گا؟ یہ اگلی آیت پڑھیں ابھی، دیکھنا اب ذرا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، سبحان اللہ، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، بے شک وہ تعالی بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے، بے شک بلند و بالا ہے، جدو شان عظمت مقام، ربنا ہمارے رب کا، سمجھ آ گئی؟ بے شک ہمارے رب کی شان عظمت کیا ہے؟ بڑی بلند و بالا ہے، سب کہہ دو ذوالجلال والاکرام، سمجھ آ گئی ہے؟ جنات کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے رب کی شان کیا ہے؟ بڑی بلند و بالا ہے۔ اچھا، بڑی عجیب بات کہی ہے انہوں نے۔ پیچھے سورۃ نوح کے اندر آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کو کہ تم اللہ پاک کی بڑائی کے کیوں نہیں قائل ہوتے، ٹھیک ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو کیوں نہیں مانتے تم؟ یہاں جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب کیا ہے؟ شان والا ہے، عظمت والا ہے، یعنی ہم اپنے رب کی عظمت کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب دیکھو، اصل اللہ کی عظمت ماننا میں نے وہاں بھی سمجھایا تھا، اصل اللہ کی عظمت ماننا تب ہی ہے جب انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کو مانتی تھی، سمجھ آ گئی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے، اللہ کی عظمت کو مانتے نہیں تھے وہ۔ تو اسی طرح جنات جب شرک کرتے تھے تو یہ اللہ کی عظمت کے قائل نہیں تھے، لیکن اب جب کہ وہ موحد ہو گئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب جو ہے شان والا ہے، عظمت والا ہے، یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آگے انہوں نے خود ہی تفسیر کی اس کی کہ کس طرح شان والا؟ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کرو ترجمہ اس کا، نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی، سمجھ آ گئی؟ نہیں بنائی اس نے کوئی بیوی، ولا والدا، اور نہ کوئی بیٹا، سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ہمارا رب شریکوں سے پاک ہے، اس کو کسی بیوی اور کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے کہ اس کو معاونت کی ضرورت پڑے، اس کو مدد کی ضرورت پڑے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، مستغنی ہے اللہ پاک، سمجھ آ گئی ہے؟ اور اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات اور صفات کے اندر یکتا ہے اللہ پاک، سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں، مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، یہ آیت بھی صاف بتلا رہی ہے۔ دیکھو اس عقیدے کو کون قائل تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ یہودی قائل تھے۔ حضرت عزیر کو کیا کہتے تھے؟ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ اللہ کی بیوی نہ اس کا کوئی بیٹا۔ اب ظاہری بات ہے اپنے گزشتہ عقیدے کا جو بیان کر رہے ہیں تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کی جماعت تھی یہ جن۔ اب اس کو کس طرح پتا چلا کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہے یہ پیغمبر، تورات کے اندر قرآن پاک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہیں بابا یہ کیا، یہ تو تورات کے اندر جو ہم صبح و شام پڑھ رہے ہیں یہ تو ساری نشانیاں اس کلام کے اندر پائی جاتی ہیں، تو جب انہوں نے یہ کلام سنا تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہی قرآن ہے، ایک پیغمبر نے آنا تھا، اس کے اوپر یہ اترنا تھا، تو ہم بابا ایمان لائے اس کے اوپر۔ تب یہ انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے قرآن سنا جو بڑی حیرت میں مبتلا کرنے والا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی آگے دیکھیں جی، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اب یہ بھی جنات کا کلام اپنی قوم کو کہہ رہے، اور بے شک کہا کرتا تھا پاگل ہمارا، سفیہنا کا مطلب پاگل ہمارا، ٹھیک ہے، علی اللہ اوپر اللہ کے، شططا زیادتی کی بات، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا بے وقوف بندہ اللہ پر کیا کرتا تھا؟ زیادتی کی بات کرتا تھا، اس وجہ سے ہم اس کی تقلید کے اندر مبتلا ہو کے اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنے لگ گئے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ اللہ کے ساتھ کیا کرنے لگ گئے؟ شریک کرنے لگ گئے۔ اب دیکھو جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ شریک کس طرح کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر جو بڑے بڑے جن تھے، شیاطین تھے، وہ ظالم
بڑے بڑے جبے پہن کر آتے تھے، بڑی بڑی پگڑیاں پہن کے آتے تھے، وہ ظالم آ کر ہمیں شرک کرنے پر آمادہ کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہم ان کی بات کو مان کر اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے۔ تو جنات آج ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ سفیہنا، وہ بڑے بے وقوف بندے تھے جو اللہ پر زیادتی کی بات کرتے تھے، یعنی اللہ کا بھی بیٹا ہے، اللہ کی بھی بیوی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آج بھی جو بڑے بڑے مشرک مولوی، بڑے بڑے مشرک پیر جو لوگوں سے شرک کروا رہے ہیں، قبر پرستی کروا رہے ہیں، ان کی بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے جبے، وہ لوگوں سے کیا کروا رہے ہیں؟ قبروں کو سجدے کروا رہے ہیں، نظر نیاز دلوا رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن جب اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ان کے ماتحت ہو کے زندگی گزارتے ہیں، جب اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، وہ بھی آ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ ظالم لوگوں نے ہمیں شرک کے اوپر کیا کیا تھا؟ آمادہ کیا تھا، ان بندوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ لیکن جب ہم نے قرآن سنا ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، تو یہ جنات نے کیا کہا کہ ہمارا بے وقوف بندہ جو ہوتا تھا، جس کے پیچھے ہم لگتے تھے، شاتا تھا، وہ اللہ پر زیادتی کی بات کرتا تھا۔ یعنی زیادتی کی بات سے مراد کیا ہے؟ اللہ پر شرک کرنے کی بات کرتا تھا کہ اللہ کا بھی شریک ہے۔ آگے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور بے شک ہم نے گمان کر لیا یہ کہ ہرگز نہیں کہتا انسان اور جن، یہ کہ ہرگز نہیں کہتے انسان اور جن، علی اللہ، اوپر اللہ کے، جھوٹ۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سرداروں کے پیچھے لگ کے، وہ ہمارے سردار جو بے وقوف تھے اللہ پر شرک کی بات کرتے تھے، اللہ کا شریک ہے، تو ہم نے ان کی بات مان کر کیا گمان کر لیا کہ واقعتاً انسان اور جن جو ہے یہ اللہ پر کبھی بھی جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ مطلب یہ کبھی بھی اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھ سکتے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی اللہ کا شریک ہے، اللہ پاک کا بیٹا ہے، اللہ کے شریک ہے۔ تو ہم جب حالت کفر میں تھے، شرک میں تھے، تو ہم نے اپنے سرداروں کی بات سنی، وہ ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، تو ہم اپنے سرداروں کی بات اس طرح قبول کر لیتے تھے کہ واقعتاً یہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے، قرآن پڑھ کے اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہاں جنات اور انسان بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ سکتے ہیں۔ اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ ہاں، تو آج بھی مان لو، آج بھی مان لو، جتنے بھی آج قبروں کے اوپر مجاور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ پر کیا بندوا رہے ہیں؟ جھوٹ باندھ رہے ہیں لوگوں کے اوپر، شرک کی لوگوں کو شرک کا رستہ دکھلا رہے ہیں، شرک کے اوپر لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا، بعض بڑے متقی پرہیزگار، ہم قبر پرستوں کو جب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ شرک کر رہے ہیں، یہ مشرک ہیں، وہ کہتے ہیں نا یار، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو کیوں کہتے ہو مشرک؟ یہ تو شرک نہیں کرتے، یہ تو جاہل ہیں۔ مشرکین مکہ بھی جہالت کے اندر آ کے انہوں نے شرک کیا تھا۔ تو شرک کب ہوتا ہے؟ سمجھداری کے اندر شرک ہوتا ہے، جہالت کے اندر آ کے شرک ہوتا ہے۔ نہ ان کو مشرک نہ ہو، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ ان کو ماننے والے۔ بابا محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے۔ کیا سمجھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ پہلے ہے۔ اس کے اندر سچے بنو گے تو محمد الرسول اللہ قبول کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ہی تم جھوٹے ہو۔ تو یہ جنات کا صاف کلام دیکھو، آج قبر پرست جتنے بھی جا کے بیٹھو ان کے پاس، آپ کو وہ یہی بات کہیں گے کہ انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذب۔ بھئی ہم تو مانتے نہیں ہیں مسلمان ہو کبھی بھی اللہ کے ساتھ شریک کرے، ہم نہیں مانتے کہ جو مسلمان ہو اور اللہ کے ساتھ کیا کرے؟ شریک کرے۔ اور بھئی شریک نہیں کر رہے تو کیا کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو اللہ بھی مدد کرتا ہے اور یہ پیر بھی مدد کرتا ہے، اور زندہ کو چھوڑو، تم تو وہ قبر کے 2 گز نیچے جو چلا گیا ہے، جس کو مرے ہوئے 800 سال ہو گئے، تم تو اس کے قائل ہو یہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم کہتے ہو اللہ بھی اولاد دیتا ہے، یہ پیر ولی بھی اولاد دیتا ہے، یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کس کو کہتے ہیں شرک؟ کس کو کہتے ہیں اور شرک؟ اللہ کو بھی سجدے کرتے ہو، قبر والے کو بھی سجدے کرتے ہو، تو یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟
اچھا، آج سے کچھ سال پہلے ایک بندے سے میری بحث ہونے لگی اسی بات پہ کہ آپ قبر کی اتنی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو کہ آپ شرک تک پہنچ جاتے ہو. اس نے کہا کہاں شرک کرتے؟ میں نے کہا آپ قبر والوں سے مانگتے ہو، پکار کرتے ہو، دعا میں بلاتے ہو اس کو، اس کی قبر پہ جا کے اس کی قبر کی طرف ہاتھ کر کے دعا کرتے ہو، مانگتے ہو اس سے. اس نے کہا یہ شرک نہیں ہے. میں نے کہا کیسے نہیں ہے؟ کہتا اگر ہم ولیوں کو، اللہ کے ولیوں کو رب سمجھ کے مانگیں گے تو شرک ہے، اگر رب سمجھ کے نہیں مانگے گے تو یہ شرک نہیں ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کون سی تم نے تعریف کی ہے شرک کی؟ میں نے کہا یہ تو مشرکین مکہ بھی نہیں ایسے کہ ان کا بھی عقیدہ نہیں تھا. انہوں نے جو 360 بنا کے رکھے ہوئے تھے وہ ان کو کبھی بھی خدا نہیں مانتے تھے، وہ ان کو رب مانتے ہی نہیں تھے. ان کا خدا ایک تھا، اللہ کے قائل تھے وہ تو صرف یہ کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. سمجھ آئیے کہ جب وہ ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو مدد کے لیے بگارتے تھے جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کیا ہے یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک، یہ ہماری دعائیں قبول کرواتے ہیں. اللہ نے قرآن میں سورۃ یونس کے اندر ان کا یہ شرک ذکر کیا ہے. آپ مجھے پورا قرآن پاک پڑھ کے دکھائیں، مکی صورتیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے، آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ مشرکین مکہ اپنے 360 بزرگوں کو وہ خدا مان کے مانگا کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے. میں نے کہا وہ مشرک بنے اسی وجہ سے ہیں جس وجہ سے آپ مشرک بن رہے ہو. عجیب بات کرتے ہیں یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو رب تھوڑی مانتے ہیں، ان کو تو اللہ کا ولی مانتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرتے ہیں. میں نے کہا وہ ان کا بھی شرک یہی تھا. ما نعبدہم لیقربونا اللہ زلفیٰ، یہ سورۃ زمر کے اندر ہے غالباً کہ مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے تھے جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں نا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کدھر تک نکلو گے؟ جب چوہے کو گھیرا پڑ جائے تو پھر جب تک وہ مر نہیں جاتا تو اس کی جان چھوڑی نہیں جاتی. تمہارے لیے سارے سوراخ قرآن نے بند کیے ہوئے ہیں، تم کدھر سے رستہ نکالو گے اپنے شرک کا؟ کہاں سے جائز کر کے دکھاؤ گے شرک کو؟ تمہارا عقیدہ ہی بے دلیل ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو آپ بھی یہی عقیدہ رکھتے ہو نا کہ ہم جو ولیوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو شرک کیا ہوتا ہے؟ بے دلیل ہوتا ہے. ریت ہوتا ہے ریت، آپ ریت کے اوپر پاؤں رکھو پاؤں پھسل جاتا ہے، ریت سارا درمیان سے نیچے سے نکل جاتا ہے. لیکن توحید جو ہے نا یہ ایک پتھر کی مانند ہے، سخت چٹان ہے، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اسی طرح کہ سوشل میڈیا کے اوپر مولانا صاحب مشہور ہوئے، گالیاں بکنی اس نے، کوئی اس کی دلیل نہیں قرآن سے، کوئی حدیث سے، بولتا وہ ایسے چرچر ہے. وہ اس نے دلیل کیا دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں زندگی میں کم مدد کرتے ہیں، مرنے کے بعد اور زیادہ مدد کرنے لگ جاتے ہیں. اور دلیل دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھو جی اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے ولیوں سے مدد مانگنا جائز. آگے لوگ سبحان اللہ ایسے جاہل لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ جن کو یہ تک نہیں پتا کہ قرآن پاک کی آیت کیا کہہ رہی ہے، کب اتری، کس لیے اتری، کیسے اتری، اس کا شان نزول کیا ہے اور کیا بیان کر رہی ہے. اور اس بدبخت نے اس آیت کی تفسیر وہ کی کہ سارے جتنے بھی مفسرین جنہوں نے قرآن کی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ان کی روح تڑپ گئی کہ اس کو کون سا جبرائیل آ کے اس کو قرآن کی یہ تفسیر سکھا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین کی یہ تفسیر ہے کہ مرے ہوئے ولیوں کو کیا کرو، ان کو مدد کے لیے پکارو. اعاذنا اللہ من ھذی الخرافات، اللہ ایسے خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے. جب قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں ہے، جب قوم کو اس کی طرف آنے ہی نہیں دینا اور قوم کو یہی سمجھانا ہے کہ جو قرآن پڑھے گا وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو قرآن سمجھے گا وہ گمراہ ہو جاتا ہے،
خود کبھی قرآن پڑھنا نہیں، کبھی بزرگوں کے قصے کہانیوں سے نکل کر ذرا قرآن کی وادی کے اندر آؤ تو صحیح۔ بس ان کو فکر ہے اپنی روٹی کی روٹی بند ہو جائے گی، روٹی بند ہو جائے گی۔ یقین کرو ہمارے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ، پوری زندگی توحید بیان کی انہوں نے، اور توحید کی خاطر مخالفین نے ان کے گلے پر بھی چھری چلائی، چھریاں تک چلا دی۔ ان کا ایک ساتھی تھا، جاننے والا تھا ان کا، ان کے ساتھ پڑھتا بھی تھا، وہ پیر بن گیا، دم کر کے دے رہا ہے، لوگوں کو شرک کے اوپر مبتلا کر رہا ہے کہ یہ کرو وہ کرو۔ شیخ القرآن نے اس کو علیحدہ بٹھا کے اس سے پوچھا کہ سچی بات بتانا، سچی بات بتانا کہ یہ کام تو نے کیوں شروع کی، تجھے پتہ نہیں یہ شرک کروا رہا؟ اس نے کہا صرف پیٹ کے لیے کر رہا ہوں، صرف روٹی کے لیے کر رہا ہوں، سب پتہ ہے ان کو، سب پتہ ہے ہم جھوٹ رستہ لوگوں کو دے رہے ہیں، لیکن صرف یہ لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں کہ تم پورا سال گناہ کرو، پورا ہفتہ گناہ کرو، پورا مہینہ گناہ کرو، جمعرات کو ہمیں روٹی کھلا دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جمعرات کو ختم شریف دلوا دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مہینے بعد 11ویں دلوا دو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس چکر میں عوام کو ڈال دیا بس، یا زیادہ سے زیادہ ہر سوموار کو میلاد کی محفل گھر میں منعقد کر لو اور ایک دیگ چاولوں کی توار لو، تمہارے کاروبار میں بھی برکت، تمہاری بلائیں بھی ختم ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے۔ اس کام میں لوگوں کو لگایا ہوا، اصل حقیقت اسلام کی کیا ہے اس کی طرف یہ آنے ہی نہیں دے رہے لوگوں کو، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب دیکھو یہ جنات کیا کہہ رہے ہیں، صاف کہہ نہیں رہے، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، فرمایا کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں انسان اور جن کہہ سکتے اللہ پر جھوٹ بات، یعنی یہ تو شرک کر ہی نہیں سکتے، ہم تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے یہ شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن آج ہمیں قرآن پڑھ کر پتہ چلا ہے کہ یہ شرک کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی قرآن پڑھنے سے پہلے ایسی زندگی میں مبتلا ہوگا، اللہ اس کی غلطی کوتاہی معاف کرے، جہالت کے اندر اس سے بھی شرک سرزد ہوا ہوگا، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اس کو کیا پتہ چلا کہ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں۔ پہلے کیا کہتا تھا وہ کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے، ان سے بڑا مومن ہے ہی کوئی نہیں۔ شیعہ پتہ، شیعہ اہل تشیع جو ہیں، شراب پینی، زنا کرنا ان کے ذاکروں کا کام ہے، پرلے درجے کے فسادی، جھوٹے، اللہ نے رحمت، حسن، کشش ان سے دور رکھی، اتنا فاصلہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اور ان کا جو بڑے سے بڑا زانی شرابی ہوتا ہے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ مومنین۔ کیا کہتے ہیں؟ مومن بھائی، مومنین کہتے ہیں۔ تو قبر پرست جو ہیں ان کا بھی ایک اپنا الگ جہان ہے، جو بزرگ کی قبر کو سجدہ کرے گا اس کو کہتے ہیں مومنین۔ یہ تو ہر جگہ ہے، یہ ہر فرقے کے اندر ہے حضرت صاحب۔ آج اگر سیدھی بات پوچھو، جو سب سے بڑا بدعت کو ترویج دے رہا ہے آج اس دور میں، وہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے میں سنی ہوں، ایسے ہی ہے جی۔ جو حدیث کی مخالفت کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، جو سنت کی مخالفت میں بدعت کو ترویج دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں سنی ہوں، سنی ہوں۔ اور کراچی کے اندر ایک فرقہ اٹھا ہوا ہے، منکر حدیث ہے، انہوں نے اپنے آپ کے لکھے اہل قرآن ہیں ہم، اور قرآن کے منکر ہیں، اور لیبل کیا ہے؟ اہل قرآن ہیں ہم۔ خالی دعووں سے تھوڑی کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ شراب کی بوتل پہ آب زمزم کا لیبل لگا کے بازاروں کے اندر بیچنے لگ جاؤ۔ اصل انسان تب ہی بنتا ہے کہ جب قرآن کے احکامات پہ عمل کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے۔ تم نے بدعتوں کو رواج دے دیا اتنا، تم نے کفر کو اتنا رواج دے دیا، ابھی بھی اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے۔ اللہ پاک ہمیں خالی دعووں سے محفوظ کرے، اللہ پاک اصل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آ گئی؟ بس جی آج کے لیے اتنا کافی ہے، جزاک اللہ خیر۔